فإنها من تقوى القلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، دنیا جب سے بنی ہے اللہ کے لیے قربانی دیے جانے کا تصور ہمیشہ موجود رہا ہے. حابیل اور قابیل کے جھگڑا ہوا، یہی طے کیا گیا کہ دونوں اپنی قربانی لے جا کر پہاڑ پر رکھے. آسمان سے آگ آئے گی، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی اس کی قربانی آگ لے کر چلی جائے گی. ہر مذہب میں قربانی کا تصور ہے. مندروں میں بہت سی بکریوں کا بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، مرغیوں کی منت مانی جاتی ہے، اور بعض مندروں میں گائے اور بڑے جانور بھی جھٹکے سے مارے جاتے ہیں. جو دنیا کے مذہب رحم دلی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کسی جاندار کو ذبح نہیں کریں گے، ہم پیور ویجیٹیرین بن کر رہیں گے، نان ویج کسی کو ذبح نہ کیا جائے اور اس کو کھایا نہ جائے، تو یہ بات اس لیے بھی غلط ہے کہ درختوں میں بھی زندگی ہے، پودوں میں بھی زندگی ہے، انڈے میں بھی زندگی ہے. زندگی کا ایک خاص درجہ ہر چیز کے اندر پایا جاتا ہے. آج کل سائنٹیفک اصول اور ضابطے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ جب زندگی ہر چیز میں پائی جاتی ہے تو اس کو کھانا بھی اس کی زندگی کو ختم کرنا ہے، تو رحم وہاں پر بھی کیجیے. اور دوسرا، یہ رحم کون سا ہے کہ جانوروں کو تڑپا تڑپا کر سڑکوں پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ جانور انسانوں کے لیے جان لیوا بن جائے، جانور ان کی کھیتیوں کے لیے تکلیف دینے والے بن جائیں. یہ جانوروں پر رحم نہیں ہے، یہ جانوروں کو اس کے اپنے مصرف میں استعمال نہ کرنا اور خود انسانوں کو نقصان پہنچانا بھی ہے. دنیا کی جو مذہبی کتابیں ہیں، بائبل ہے، تورات ہے، اور ہمارے ملک کے اندر جو مذہب کے ماننے والے ہیں، جو منو سمرتی وغیرہ اس قسم کی کتابوں کو مذہبی کتابیں نہیں، اللہ کے نام پر دینا. اور جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کائنات کا بنانے والا خود یہ کہتا ہے کہ میں نے ان جانوروں کو تمہاری غذاؤں کے لیے پیدا کیا ہے، اور آدمی اس کا انکار کرنے لگ جائے، بادشاہ کہے کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے اور غلام کہے کہ یہ میرے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو یہ تو بغاوت ہو گئی ہے، ناسمجھی کی حرکت ہے. قرآن کی 10 آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان جانوروں کو تمہاری غذا کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کے نام پر اسے ذبح کرے، اللہ کے نام پر اسے استعمال کرے. ایک اور
فطری اصول اور فطری ضابطہ غور کرنے کا ہے کہ جو جانور سبزی کھانے والے ہوتے ہیں ان کے دانت الگ ہوا کرتے ہیں، نوکیلے نہیں ہوتے، اور جو جانور گوشت کھانے والے ہوتے ہیں ان جانوروں کے دانت سبزی کھانے والوں سے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ فطرت کا اصول ہے، سائنٹیفک ضابطہ ہے کہ انسان کے دانتوں میں دونوں قسم کے ہیں، بلکہ انسان کے دانت میں گوشت کھانے کے قسم کے دانت زیادہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس انسان کے بنانے والے اللہ نے اس انسان کو سبزی خور نہیں صرف، بلکہ اسے گوشت خور بنایا ہے، اسے گوشت کھانے والا بنایا ہے۔ اس کی بناوٹ یہ طے کر رہی ہے، اس کی ساخت یہ طے کر رہی ہے۔ اسلام نے جانوروں پر رحم کیا، جانوروں کے ساتھ بے رحمی نہیں کی۔ جھٹکے سے مارنے کی وجہ سے خون پورا نکلتا نہیں ہے، اور ذبح کرنے کے طریقے کے مطابق پورا خون اطمینان سے نکل جاتا ہے، اور جتنا خون اطمینان سے نکلتا ہے اتنی روح آسانی سے چلی جاتی ہے، موت میں کم سے کم تکلیف ہوتی ہے اسلامی ذبح کرنے کے طریقے کی وجہ سے۔ اسلام نے یہ حقوق سکھلائے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور کو پوری جوانی استعمال کر کے بیماری بڑھاپے میں سڑکوں پر نہ چھوڑا جائے۔ حدیثوں میں کہا گیا کہ ہل جوتنے کے جانور کو، سواری کے جانور کو کرسی نہ بناؤ۔ سواری کر لی ہے، آپ کو بات کرنا ہے، جانور سے اتر جاؤ، اتر کے پھر ایک دوسرے سے بات کرو۔ جانور پر بیٹھے ہوئے لمبی باتیں کرنا اس کو کرسی بنانا ہے، منع کیا گیا۔ جانور کے چہرے پر مارنا، جانور کے جسم کو داغ دینا، جانور کو محبوس اور بند کر کے اس کا غلہ اور اس کی غذا اس کو فراہم نہ کرنا اچھے سے اچھے عابد کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ جانوروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ، ایک دوسرے پر جان لیوا حملے، جانوروں کے درمیان ایسے کھیل کھلانا، اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا۔ ان ساری باتوں کے سنانے کا مقصود یہ ہے کہ قربانی یہ فطرت کا تقاضا ہے، مذہب کا تقاضا ہے، جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا تقاضا ہے، موت کا آسان طریقہ ہے ذبح کرنا ان جانوروں کے لیے۔ بقرعید کا زمانہ قریب آ رہا ہے، ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے بکری خود پالتے تھے 6 مہینے پہلے سے، اور اس کو چارہ کھلاتے، بڑا پیار کرتے، دوستی ہو جاتی۔ اس کے بعد بقرعید کے دن جب جانور ذبح کرتے تو دل پر بھی کچھ تکلیف اور کسک ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محض منڈی سے خرید کر ذبح کرنا اصل طریقہ نہیں ہے، پرورش کر کے ذبح کرنا اصل طریقہ ہے۔ دل پر بھی کچھ درد اور چبھن ہو رہی ہو، لیکن جانور کو پالنے کا مطلب یہ نہیں ہے، قربانی کا جانور پالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کو گندا کر دیا جائے، پڑوسیوں کو تکلیف دی جائے، دائیں بائیں چبوتروں پر چھوڑ دیا جائے، پیشاب اور مینگنیوں کی بو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہو، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذوالحجہ
آنے والا حج کا مہینہ، اس کی ہر رات شب قدر کے برابر، ہر دن 1000 سال روزہ رکھنے کے برابر، ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت، راتوں میں عبادت شب قدر کے برابر، بہت بڑا ثواب ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، ذوالحجہ کی یہ راتیں بہت مبارک ہے۔ حاجی حج کے اعمال میں رہتا ہے، ہمیں بھی کہا گیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مکمل ان 10 دنوں میں اس ذکر کا اہتمام کریں۔ اور پھر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ مردوں کو پڑھنا بھی واجب ہے، عورتوں کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عورتوں کو چاہیے اپنے مصلی پر یاد دلانے والی کوئی پرچی لگا لے، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر تکبیر تشریق لکھ کر لگا دے، تاکہ تکبیر بھول نہ جائے۔ تکبیر تشریق کا بھولنا واجب کا چھوڑنا ہے، اور آدمی واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے۔ قربانی کی فکر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة ان يضحی ولم يضحی فلا يقربن مصلانا۔ الگ الگ الفاظ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو آدمی قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں جس دن بھی پرانے وزن کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، نئے وزن کے اعتبار سے 8 تولے 2-3 گرام سونا اور 61 تولے چاندی، ان میں سے کسی ایک کی قیمت تقریباً 41,000 بن جاتی ہے آج کل کے اعتبار سے۔ اتنی رقم گھر کے علاوہ، اتنی رقم ضروریات کے علاوہ، اتنے پیسے زیورات اور سونے کی شکل میں آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہماری عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ الگ الگ بھائی کے الگ الگ کاروبار ہیں، ہر ایک کے پاس 41-42 ہزار روپے کا بیلنس ہے، ان سب پر قربانی واجب ہے۔ قربانی ادا کرنے کی فکر بڑی غلط فہمی ہے۔ امی کی طرف سے میں ہر سال قربانی دیتا ہوں، امی کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، نفل ہے۔ آپ کی طرف، آپ اپنی طرف سے قربانی دے، یہ واجب ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر سال قربانی دیتا ہوں۔ نبی کی طرف سے قربانی دینا نفل ہے، اپنی بیوی کی طرف سے قربانی دینا واجب ہے۔ پورے گھر کی طرف سے ہمیں اتنے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، اتنا گوشت ہم لے کر کیا کریں گے؟ ہم 2 حصے لے لیتے ہیں بس، ایسا نہیں چلے گا۔ جتنی بہوؤں پر، جتنی بہنوں پر، جتنی بیٹیوں پر، جتنے بیٹوں پر قربانی واجب ہے، اتنے حصے لینا یا اتنے جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہم اس وعید کے مستحق بن جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے
اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے جانور کی قربانی کی جگہ پر شریک ہو جاؤ، وہاں پر اس کا مشاہدہ کرو، وہاں پر موجود رہو۔ عورتوں کی طرف سے قربانی میں بڑی کوتاہی، اور ہر سال یہ پروپیگنڈا بعض لوگوں کی طرف سے کر دیا جاتا ہے کہ صاحب ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، اور ایک حدیث نقل کر دی جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفل واجب قربانی میں ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے، خاندان کا لمیٹیشن کیسے کریں گے؟ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے تو 7 حصوں کی ضرورت ہی کیا ہے ایک بڑے جانور میں؟ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے نفل قربانی میں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا تنگی کا دور تھا، ہم ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے نفل قربانی کے طور پر ثواب حاصل کرنے کے لیے دے دیتے تھے۔ وہ واجب قربانی نہیں تھی کہ ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے دے دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، گائے کا قاتل کون ہے؟ الزام کس پر ہے؟ یہ بات 10 مرتبہ کہی گئی کہ اگر واقعی گائے سے اتنی محبت ہے تو اس کے ایکسپورٹ امپورٹ کو ختم کر دیجئے۔ 10 مرتبہ کہا گیا جب اتنی بڑی گائے کا تقدس ہے تو اس کے چارے کا انتظام کیجئے۔ چارے گھوٹالے کے واقعات ہیں، اپنی ماں کا چارہ کھا جاتے ہیں لوگ۔ اگر اتنی ہی محبت ہے تو گاؤ شالہ اور جانوروں کی خدمت کا انتظام کیجئے۔ انسان بھوکے مر رہے ہیں، انسان بے روزگار جی رہے ہیں، جانوروں کے لیے چارے کا، گوشالے کا انتظام کیا کریں گے آپ؟ اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے، اصول ضابطہ ہونا چاہیے کہ سڑکوں پر نہ آئیں، انسانوں کو تکلیف نہ دیں، کھیتوں کو نہ اجاڑے۔ کوئی بھی آدمی باہر ملک کا آئے تو گائے کا پاخانہ پیشاب پلائے، آدمی تاج محل لال قلعہ کیوں بتلائے؟ اپنا حقیقی کمال بتلائے باہر سے آنے والوں کو، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا ہے۔ قربانی میں صفائی کا اہتمام، قربانی کے لیے وقت دیتے ہیں، قصائی پر خرچ کرتے ہیں، گوشت گھروں کو لے جا کر دیتے ہیں، لیکن صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ یہ غلط ترجمانی ہے، اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا ہے، اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے صفائی نہ کر کے، اور قریب کے کوڑا دان میں، کچرے کے ڈبوں میں بڑے بڑے لید کی تھیلیوں کو، بچے دانیوں کو پھینک دینا کہ محلے میں سڑاہٹ آنے لگ جائے، تعفن پھیلنے لگ جائے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ حلال جانور کے بھی 7 اعضاء حرام ہیں، اس کے کپورے حرام ہیں، اس کا مثانہ حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اور اس کے گھیٹی والا گوشت حرام ہے، اس کے غدود حرام ہیں، لیکن ناواقفیت کے نتیجے میں لوگ حلال جانور کے حرام اعضاء بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ ذبح کرنے کا طریقہ، ذبح کرنے کے شرعی ضابطوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ قصاب بھائیوں کو مسائل بتلانا چاہیے کہ ذبح کرنے کے اصول کیا ہیں، وہ عیب کون سے ہیں کہ جو عیب، کان اگر اتنا کٹا ہوا ہے، بینائی اگر کمزور ہے، لنگڑ کر وہ چلتا ہے، بہت دبلا پتلا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، تو کون سا کتنا عیب ہے کہ جس عیب نہیں ہونا چاہیے، نیت میں بھی عیب نہیں ہونا چاہیے،
نیت میں عیب دکھلاوے کا، نیت میں عیب، بدلے میں گوشت بھیجنا پڑے گا نا جب وہ دیں گے، عدلے بدلے کی نیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا تقاضا جب آقا نے پوری امت کی طرف سے قربانی دی، امتی کو بھی چاہیے کہ اپنی واجب قربانی کے بعد نفل قربانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے۔ اور شہروں میں آپ کے گھر ران بھیجوں، آپ مجھے ران بھیجیں، اس سے بہتر ہے ارتداد زدہ علاقے، آندھرا، اڑیسہ، بہار کے وہ بنجر علاقے جہاں سال بھر میں گوشت کھانا بھی نصیب نہیں ہے مسلمانوں کو، اور بقرعید کے گوشت اور رمضان کے فطرے کے ذریعے سے ہی ان کے اسلام کی شناخت اور آئیڈینٹیٹی بچی ہوئی ہے۔ ختم نبوت، صفا بیت المال اور مختلف معتمد تنظیمیں ہیں جو ایسے دیہاتوں میں، ایسے ولیجز میں، ایسے انٹیریئر ایریوں میں قربانی کرواتے ہیں۔ وہاں پر قربانی کروائیے شہر میں قربانی کرنے کے مقابلے میں، کیونکہ ایک دوسرے کو لے جانے کا سلیقہ، ایک دوسرے کے گھر گوشت پہنچانے کا وقت بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ گوشت سڑ رہا ہے، فریج میں اتنا بھر لیا گیا کہ سڑا کر پھینک دیا گیا، تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سڑانے کے لیے تیار ہے، کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، دیہاتوں میں پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا گوشت آدمی کھا جائے منع نہیں کیا جاتا، پورا تقسیم کر دے منع نہیں کیا جاتا، مستحب یہ ہے کہ 3 حصے بنائے، خود بھی استعمال کرے، خاندان میں تقسیم کرے، جی، اور خاندان کے علاوہ دیگر غربا اور مستحقین میں گوشت لے جا کر تقسیم کریں۔ اور اصل قربانی کا سبق اپنے جذبات کو ذبح کرنا، اصل قربانی کا سبق اپنی گندی تمناؤں کو ذبح کرنا۔ صرف گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، صرف جانور ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہل بال کے بدلے میں نیکی، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر اون کے بال ہیں، بڑے گھنے بال ہیں، تب بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے تمہاری مغفرت، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ذبح کرنے سے پہلے پڑھا إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اسی رب کے لیے جو سارے آسمانوں، زمینوں، عالموں کی پرورش اور تربیت کرنے والا ہے۔ اس جذبے سے قربانی کی جاتی ہے۔ قصاب کے ساتھ لین دین کے معاملات کرنے میں کلیریفیکیشن ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، جھگڑا نہ ہو، الجھن نہ ہو کہ عین وقت پر گالی گلوچ پر اتر جائے۔ شہر میں ایک جگہ پر نماز ہو جائے تو پھر دوسری جگہوں پر قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ پہلے سے آدمی تیاری کرے، صرف گوشت کی نہیں، عبادت کی نیت کرے اور عبادت کے طریقے پر قربانی انجام دے، قانون کا لحاظ کرے، بلا وجہ کہ اپنے آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ گاؤں دیہات کے لوگ جانوروں کے نہ بکنے کی وجہ سے پریشان، گاؤں دیہات کے غیر مسلم پریشان ہیں جانوروں کی عمر کے ڈھل جانے کی وجہ سے، کولا پن ختم ہونے کی بنیاد پر۔
لیکن کچھ شرپسندوں، کچھ فرقہ پرستوں اور کچھ ہراساں کرنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کا جانور بکتا نہیں ہے، اس لیے ان کے قرضے ادا نہیں ہو پاتے ہیں، انہیں بیج حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے ملک میں امن قائم فرما دے، عافیت کے ساتھ بقرعید کے سارے اعمال انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے انتشار سے پناہ عطا فرمائے، حاجیوں کی دعاؤں میں ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔